ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، تمام قسم کی حمد اور ثنا، تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ رحمان کے خاص بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے، رحمان کے محبوب بندے، یہ موضوع ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ بندے تو سب ہی ہیں رحمان کے، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیا ہے۔ وہ بندے جو شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، دنیا کے دھوکے میں نہیں آتے، وہ بندے جو اپنے رب کو پہچان چکے ہیں، اپنے رب کی عظمت کو تسلیم کر چکے ہیں، اپنی ذل، اپنی عاجزی اپنے اللہ کے سامنے مان چکے ہیں، جن کے بارے میں جب ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ چیلنج کیا اور کہا کہ میں آپ کے بندوں کو جہنم میں لے جاؤں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا، اللہ نے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا ابلیس، میں نے تجھے اجازت دے دی، تو جسے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، تو جسے بہکا سکتا ہے بہکا لے، کہانیاں سنا سنا کے جسے تو اپنی باتوں میں لا سکتا ہے لے آ۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ابلیس کی آواز موسیقی کی آواز ہے، اس کے ذریعے جسے تم چاہو میرے ان بندوں میں سے گمراہ کرو۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور حملہ کرو میرے بندوں پہ اپنے ان لشکروں کے ساتھ جو اپنے قدموں پہ چل کے حملہ کریں گے، اور اس لشکر کے ساتھ جو گھڑ سوار ہو کے، گھوڑوں پہ سوار ہو کے حملہ کریں گے۔ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ شَارِكْهُمْ، ابلیس میں نے تجھے یہ بھی اجازت دے دی، جاؤ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان میں شریک بن جاؤ ان کے ساتھ۔ حلال کمائی کریں گے تو حرام کمائی بیچ میں، اپنا حصہ بیچ میں ڈال دے، ان کی اولادوں میں کھو جا۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ،
اور ان کے ساتھ جھوٹے وعدے بھی کر لے، انہیں امیدیں دلا، انہیں بہکا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، بندو یاد رکھو جو جو تم سے شیطان وعدہ کرتا ہے وہ سارا کا سارا دھوکہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی میرے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ ابلیس تو سارے حربے استعمال کر کے دیکھ، میں بھی کہتا ہوں کہ میرے جو خاص چہیتے بندے ہیں نا، تیرے سارے حربے ناکام ہو جائیں گے اور تو میرے بندوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرے بندے تیری باتوں میں نہیں آنے والے۔ ان عبادی، یہ جو میرے خاص بندے ہوں گے نا، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور پھر یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے شروع کر لیا۔ ایک طرف ابلیس کو یہ پاور دے دیا کہ تو انہیں گمراہ کر، اور ایک طرف اپنی کتاب نازل کر کے، اپنا کلام نازل کر کے بتایا میرے بندوں ابلیس کی باتوں میں نہ جانا۔ اب امتحان ہے کہ کون رحمان کے رستے کو چنتا ہے اور کون شیطان کے رستے کو چنتا ہے۔ جب انسان رحمان کے رستے کو چنتا ہے، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کی صفات ہی کچھ اور ہیں، ان کے معاملات اور ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جہالت کے بدلے میں جہالت نہیں کرتے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کے اس زمین میں ان سے لوگوں کو خیر ہی ملتی ہے، لوگوں کو بلائی ملتی ہے، لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ فائدے مند ثابت ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری بات، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب ایمان سینے میں ہو نا، ایمان اگر دل میں ہو تو وہ اعمال میں نظر بھی آتا ہے۔ اگر اندھیرا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رات ہے، اگر روشنی ہو تو اس کا مطلب ہے دن ہے۔ ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور ہر وجہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان صحت مند ہے، اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ انسان بیمار ہے، اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ انسان خوشحال ہے، اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایمان میں، دل میں ایمان ہو تو عمل میں وہ ایمان نظر آتا ہے، وہ ایمان نہیں جو اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارے ایمان کے حالات ہیں کہ بس ایمان ہے جی، پورا ایمان ہے، لیکن نماز پڑھنے موت پڑتی ہے ہمیں نماز پڑھنے سے۔ ایمان پورا ہے لیکن نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں بیماری پڑتی ہے۔ ایمان پورا ہے لیکن اعمال ہمارے بدترین، زبان ہماری بدترین، اخلاق ہمارا ایسا کہ ہمارے اپنے ہمیں برداشت نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہمیں لوگ ہم سے متنفر ہیں، ہمارے معاملات ایسے کہ وہ کوئی زمانہ تھا کہ ہم غیروں کے لیے نمونہ ہوتے تھے، اور آج لوگ ہمیں دیکھ کے دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اس عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے اگر ہم ہیں تو اس کے اثرات
ایک اثر اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ جو میرے خاص بندے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بندے کون سے ہیں؟ اس کے اثرات ایک اثر یہ ہے، اور میرے وہ بندے یبیتون لربہم، جو رات گزارتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے سجدا و قیاما، رب کے سامنے سجدے کی حالت میں، رب کے سامنے قیام کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بے چین رہتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جب بستر پہ لیٹتے ہیں، جب بستر پہ سوتے ہیں تو وہ کچھ دیر بعد بے چین ہو جاتے ہیں، جب تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اللہ سے گفتگو نہ کر لیں، جب تک اللہ کے سامنے سجدے نہ کر لیں، جب تک اللہ کو یاد نہ کر لیں، تب تک انہیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ انہیں اپنے اللہ سے محبت ہے، کیونکہ اس کائنات میں وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور وہ دن یا وہ رات جس میں وہ اپنے اللہ سے گفتگو نہ کرے، وہ رات ان کی نہیں گزرتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم رات میں اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ ہمارے دنوں کو سنوارتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ رات ہی کیا رات، جس رات ہم اپنے اللہ سے ہم کلام نہ ہو سکے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی خوبصورتی، زندگی کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ راتیں ہیں، جن راتوں میں ہم اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والے، یہ اللہ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے، ایسی محبت کرنے والے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا مال اللہ سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں اپنی عزت اللہ سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں اپنا کاروبار اللہ سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں اپنی نیند اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہہ دے پیارے پیغمبر سے کہہ دے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی بہن، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کما کر کے، محنت کر کے جو تم نے مال کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ، اور وہ کاروبار، تخشون کسادہا، جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِن، اور وہ گھر جو تم نے بڑے پیار سے بنائے ہیں، وہ گھر جو تم نے محبت سے بنائے ہیں، یہ سب کچھ، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے نا، اللہ اکبر، یعنی تمہارا باپ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے، تمہارا بیٹا تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے، وہ حلال کمائی، وہ خوبصورت گھر، وہ سکون، وہ تجارت، کوئی بھی چیز اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ دل میرے اللہ کی محبت کا گھر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ایسے ہی مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس دل میں، اس تخت پہ
مومن اللہ کی محبت کو سجاتا ہے اور اس محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جب اللہ سے ایسی محبت ہو جاتی ہے پھر رات کو مزے کی نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ ہمیں نیند سے زیادہ محبت ہے نا۔ اس لیے یہ باتیں عجیب ہی ہوتی ہیں کہ رات کو، میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ہر کوئی اپنے آپ کو جواب دے کہ آخری بار کب ہم نے رات کو اٹھ کے نیند قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ کب؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ایسی محبت ڈالے کہ ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد ہمیں ایسے تڑپائے کہ ہمیں نیند نہ آئے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کبھی اس طرف کروٹ بدلے، کبھی اس طرف، سکون نہ ملے جب تک مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے ہم کلام نہ ہو۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، انہیں نیند نہیں آتی ہے، پھر یہ اٹھتے ہیں اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کی امید میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں مال دیا اس مال میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ وہ لوگ جو بے چین ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ لوگ اللہ کی یاد میں جو تڑپتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی اس تڑپ کے بدلے میں، ان کی اس بے چینی کے بدلے میں کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ میں نے ان کے لیے کون سے سکون رکھے ہیں، میں نے ان کے لیے کون سی خوشیاں رکھی ہیں، میں نے ان کے لیے کون سی آسائشیں رکھی ہیں۔ من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے بنا کے رکھی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا، یہ بدلہ ہوگا جو یہ دنیا میں اللہ کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہماری راتوں میں کہیں نہ کہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کی نماز، کچھ نہ کچھ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور یاد رکھیں، جتنے بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں، اگر آپ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، بہت سارے بھائی کہتے ہیں بڑی کوشش ہوتی ہے، ایک دن نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 دن پڑھ لیتے ہیں، پھر سے سستی ہو جاتی ہے۔ کبھی نمازیں پڑھ لی تو قضا کر کے پڑھ لی ہیں۔ اگر آپ نشہ کرتے ہیں، اگر آپ کی زبان بری ہے، اگر آپ کا اخلاق برا ہے، اگر آپ کے لین دین کے معاملات برے ہیں، آپ کی جو بھی بیماری ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا مین وجہ وہ بیماری نہیں ہے۔ ہم اس بیماری کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس بیماری کو ٹھیک کرو۔ آپ کے سر میں اگر درد ہونا تو ڈاکٹر صاحب آپ کو گولی دیتے ہیں کہ یہ گولی کھاؤ، اور وہ گولی آپ کے معدے میں جا رہی ہے۔ آپ کی انگلی میں چوٹ لگی ہے، گولی دیں گے، وہ کھائیں گے تو معدے میں گولی جا رہی ہے۔ بخار ہو گیا، گولی کھاؤ، معدے میں۔ انفیکشن ہو گیا، الرجی ہو گئی ہے، بیماری انگلی میں ہے، بیماری کان میں ہے، بیماری ناک میں ہے، اور گولی معدے میں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے جو اعمال میں اگر بیماری ہے، اس بیماری کو ٹھیک نہ کرو بلکہ اس کے جڑ میں جاؤ کہ جہاں پہ جانے سے بیماری ٹھیک ہوگی، اور وہ ہے ہمارا دل۔ دل ہمارے جب سیاہ ہو جاتے ہیں نا، دل جب ہمارے کالے ہو جاتے ہیں، جب گناہ کر کے ہم اس دل کو بند کر دیتے ہیں، تب نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ پھر ہم کہتے ہیں نماز تو بوجھ ہے۔ تب ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات سارے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بیماری کا حل اس دل کی اصلاح کریں، اور دل کے اصلاح میں ایک بہت بڑا کردار میرے بھائیوں یہ رات کی نماز کا کردار ہے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اگر ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا،
تو تمہارے پاس جو سب سے عظیم طریقہ ہے وہ ہے رات کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو پکارنا۔ جب میرا اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے حل من سائل فاعطیہ سؤلہ، کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اللہ اکبر! آپ اس طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ جس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا، اس وقت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، کچھ سونے والے ہوتے ہیں، کچھ اس وقت کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ اس ٹائم پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کچھ اس ٹائم ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اس ٹائم بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور گپ شپ لگا کے چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اس ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی محبوب اور محبوبہ کے غم میں اس ٹائم بیٹھ کے دکھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور گانے سن رہا ہوتا ہے۔ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، میں آیا ہوں، مجھ سے مانگو۔ اس وقت کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اللہ کے سامنے مصلے بچھا کے اور اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، بہت بڑی ہستی آئی ہے، اور استقبال کرتے وقت اس وقت جو لوگ آتے ہیں، 5 لوگ آئے، 10 لوگ آئے، 20 لوگ آئے، اگلی رات اگلا دن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ استقبال کے لیے وہی 10 لوگ وہی 20 لوگ آتے ہیں، اگلا دن وہی 10 لوگ وہی 20 لوگ آتے ہیں۔ جب یہ لوگ جو قربانیاں دے کے اپنے سارے معاملات چھوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، یہ لوگ آپ کے نظر میں کتنے اہم ہوں گے۔ جب آپ نے کوئی منصب دینا ہوگا تو آپ انہیں دیں گے، جب آپ نے عزت دینی ہوگی تو آپ انہیں دیں گے، آپ نے خوشیاں دینی ہوں گی تو آپ انہیں دیں گے۔ گویا رات کو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ، ہماری پریشانیاں اللہ کی ذمہ داری، ہمارے مسائل اللہ کی ذمہ داری، ہمارے معاملات اللہ کی ذمہ داری، سارے مسائل وہاں حل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس وقت میں نے سونا ہے۔ بے شک زندگی کے معاملات ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مصروفیات زندگی ساتھ ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کچھ وقت اپنی استطاعت کے مطابق، نہیں وقت ہوتا تو کم سے کم 2 رکعتیں اللہ کے سامنے اٹھ کے اللہ کے سامنے پڑھ لیا کریں۔ 2 رکعتیں تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں، 10 منٹ 5 منٹ 20 منٹ ہم نکال کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، مستدرک حاکم نے، امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دے دیا کہ ایسے لوگ 3 ایسے لوگ ہیں جن پر میرا اللہ حیران ہوتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ انسان، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی ایک خوبصورت بیوی ہے، ایک نرم بستر ہے، لیکن اپنی خوبصورت بیوی اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے کو، دیکھو یہ اپنی نیند چھوڑ کے، دیکھو یہ اپنا چین چھوڑ کے، دیکھو یہ اپنا آرام چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہے، گواہ ہو جاؤ، جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اللہ اکبر! ایک وہ انسان بھی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، رات کے 1 دیر تک جاگ رہا ہوتا ہے، لوگ تھک کے سو جاتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے نہیں، میں کیسے سو سکتا ہوں جب تک کہ میں اپنی اللہ سے باتیں نہ کروں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے یہ بندے ہیں، دیکھو یہ میرے خاص بندے ہیں، دنیا کے کام تو انہیں یاد رہتے ہیں لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولتے ہیں۔ اپنے اللہ کے ساتھ ان کا اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جب تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو نہ پکارے انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ آپ غور کریں اس بات پہ، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایسے ہی ہے نا، جو شروع کے وحی نازل ہوئے ہیں
ان میں سے تیسری وحی نازل ہو رہی ہے. ابھی اسلام شروع ہی ہوا ہے، ابھی کچھ دن ہی گزرے ہیں کہ میرا اللہ آیت نازل کرتا ہے. تیسری وحی ہے، اس سے پہلے صرف 2 وحی نازل ہو چکے ہیں. تیسری وحی میں میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر. تو نبی کو مخاطب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشن ہے نا آپ کے ذمے، جو ذمہ داری ہے نا، اس ذمہ داری کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کریں. آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کریں. آدھی رات نہیں تو رات کا 1/3 حصہ کھڑے ہوا کریں، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کھڑے ہوا کریں اور قرآن پاک پڑھا کریں، کیونکہ آپ کے اس مشن میں یہ چیز بہت ضروری ہے. ابھی کچھ ہی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے فوراً یہ بات بتا دیا کہ یہ اس کو مس نہ کرنا. اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے اس پورے کردار میں کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو آپ کتنا مضبوط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. حقیقی معنوں میں ہم مومن بن جائیں، اللہ کی محبت میں ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں. دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذات، دنیا کی آسائشیں ہمیں اللہ سے دور نہ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.